دوست آج آپ کے لیے میں ایک سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں جو اسلامک سٹوری بھی ہے۔ یہ ایک بادشاہ کے بارے میں ہے۔ اس کہانی کا نام ہے بادشاہ کی شرط۔ یہ ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جسے جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے ملک میں اعلان کروا دیا کہ ملک میں جو بھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس پر 5 دینار کا سزا لگا دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ اعلان پورے ملک میں کر دیا گیا۔ اب تمام لوگ جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ سچ بولیں، کیونکہ اگر انہوں نے جھوٹ کہا تو ان کے اوپر سزا ہو جائے گی اور ان کو 5 دینار جمع کروانے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ کے لوگ پورے ملک کا سروے کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی بھی شخص جھوٹ نہ بولے۔ اب بادشاہ خود بھی اپنے وزیر کے ساتھ مختلف جگہوں کا گشت کرتے تھے اور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ پورے ملک میں تمام لوگ سچ بولنا شروع کر دیں، کوئی بھی شخص جھوٹ بولتے ہوئے نظر نہ آئے۔ اسی کام کے لیے بادشاہ اور وزیر اپنے ملک میں گشت کر رہے تھے کہ کافی تھکن کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ دیر کہیں جا کر تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ ایک چھوٹا سا گھر دیکھ کر اس میں داخل ہوئے۔ وہ کسی تاجر کا گھر تھا۔ اس کو کہا کہ ہم لوگ بہت تھک چکے ہیں اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ بے شک آپ آرام کیجیے۔ بادشاہ اور وزیر وہاں بیٹھ گئے۔ تاجر نے انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیا، چائے وغیرہ پلائی، ان کا خیال کیا اور ان کو کہا کہ اب آپ لوگ آرام کریں۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال۔ بادشاہ نے سوچا عمر تو 20 سال نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہو لیکن عمر 20 سال ہو۔ خیر بادشاہ نے دوسرا سوال کیا آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ اس شخص نے کہا 70 دینار۔ بادشاہ نے سوچا اس کی حالت دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ 70 دینار ہوں گے، خیر ہو سکتا ہے کہ 70 دینار ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس شخص نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بات چیت کے بعد کچھ آرام کے بعد بادشاہ اور وزیر اپنے محل چلے گئے۔ اب بادشاہ نے اس تاجر کے بارے میں جب معلومات کی تو معلوم ہوا کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہے جو کہ اس نے جھوٹ بتائی، پیسہ بھی اس کے پاس اس سے زیادہ ہے جو کہ اس نے جھوٹ بتایا، اور بچے بھی اس کے پاس 4 ہیں، وہ بھی اس نے جھوٹ بتائے۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ میری سزا اناؤنس کرنے کے باوجود اس نے مجھ سے جھوٹ کہا، 3 سوال پوچھے، تینوں ہی جھوٹ کہے۔ خیر بادشاہ نے اس کو بلوا لیا۔ محل میں بلوانے کے بعد دوبارہ وہی سوال کیے گئے۔ تاجر نے اب بھی وہی جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا اب آپ کو جرمانے کے طور پر 15 دینار خزانے میں جمع کروانی ہوگی، کیونکہ آپ سے میں نے 3 سوال کیے اور آپ نے تینوں سوالوں کے جواب غلط دیے۔ تاجر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا، میں نے تمام سوالوں کے جواب آپ کو بالکل ٹھیک دیے۔ بادشاہ نے کہا لیکن آپ کی عمر تو زیادہ ہے، آپ نے 20 سال کیوں کہی؟ تاجر نے کہا کہ پہلے میں بہت گمراہی کے راستے پر تھا، لیکن جب مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی اور میں نے نیکی کے کام شروع کیے، اس کے بعد سے لے کر اب تک صرف 20 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت کو نہیں شامل کرتا اپنی زندگی میں، وہ تو میں نے برباد کر دیے۔ میری زندگی کا اصل وقت وہی ہے جو میں نے نیک کاموں میں گزارا۔ اس کے بعد پیسے کا پوچھا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ کی راہ میں پہلے کچھ خرچ نہیں کیا، سب کچھ ضائع کرتا رہا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے 70 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ میں سمجھتا ہوں میری کل کائنات وہی ہے، میری کل پونجی وہی ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں دی، باقی تو سب میں نے برباد کر دیا۔ پھر بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس شخص نے کہا میرے بچے تو 4 ہیں، لیکن وہ اللہ کے نافرمان ہیں، وہ میرے بھی نافرمان ہیں، صرف میرا ایک بچہ ایسا ہے جو اللہ کی بھی فرمانبرداری کرتا ہے، نبی کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے اور میرا بھی فرمانبردار ہے، میں صرف اس کو اپنا بچہ مانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ واقعی آپ نے سچ جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ واقعی ہماری اصل عمر تو وہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں استعمال کریں، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کی سنت پر عمل کریں۔ باقی زندگی تو ہم ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ پیسہ بھی وہی ہے جو کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ورنہ باقی سب پیسہ بیکار ہے۔ اور بچے بھی وہی ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ بچوں کی پرورش ایسی کرنی چاہیے جو صرف وہ اپنے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں، نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں اور اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، ورنہ بچوں کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچے صدقہ جاریہ ہیں اگر بچے نیک ہوں تو۔ اس لیے
दोस्तों, हमें अपनी उम्र को, अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में, अल्लाह के बनाए हुए अहकामात और असूलों के मुताबिक गुजारना चाहिए। नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और जायज़ ज़रूरियात पर खर्च करना चाहिए और बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत और परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सदका जारिया होती। और हमें अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा बनना चाहिए कि उनके लिए आखिरत में जन्नत के दरवाजे खोल सके, और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी भी करनी चाहिए और साथ साथ अल्लाह ताला और उसके नबी की फरमाबरदारी भी करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा कमेंट्स में, चाहे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। नीचे लगे रेड बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो के सेंटर में जो लोगो है उसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।